2, 1. میں ایک جگہ گیا ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بن بن کے فروخت کرتے تھے. ان کا یہ کام تھا، نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں. میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی. میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا. میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے. میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کہو، جتنا آپ فرمائیں گے. میں نے کہا دیکھ لو. تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں. میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا. اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا. میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا کر لوں گا. اس نے حساب کتاب بتا. میں کاغذ اٹھا لیں، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے. جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا ایسے انگوٹھا لگا دیا. پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا. میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص. میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ. میں کہا آپ طریقہ بتاتا ہوں. چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف. یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا، جیسے اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے. اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا. وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو، ایسے ایسے پھیرتا جا اور پڑھتا جا. میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں نے کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ، یا قادر ہو یا نافع. میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ، 1-1.5 منٹ 2 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا، تیری چارپائیاں بک جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش، اور دیکھ لے. ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھیں بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے؟ ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. تو ٹھیک ہے. اور میں نے کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس سے کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک این جی او ہے، وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً؟ کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے. تو میں نے پوچھا کہ، اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے. کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا. اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا بل. باقی جلدی بناؤ، کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے. بس صرف کام اتنا کیا ایسے، یا قادر ہو. ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں، تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے،
कोई भी आप 45 बार पढ़ लें, या कादिर हो या नाफे हो, उसका नफा नकद आंखों से देखें, नकद देखें आंखों से, कमाल देखें आंखों से, तासीर देखें आंखों से। वुजू बेवजू हर हालत में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 45 बार। क्या? या कादिर हो या नाफे, सिर्फ 45 बार, सिर्फ 45 बार। उसने सारा वाकया सुनाया, कैसे ऐसे पैसे हैं। मैंने कहा अब बता, इसको डबल कर दूं? पहले डबल तो हो चुके थे, वो पैसे डबल होते हैं ना। कुछ पीर ऐसे हैं, पता नहीं। तो मैंने कहा इसको अब डबल कर दूं? कहने लगा फिर अब उसके मामले में कशमकश थी कि इसका हिसाब फिर क्या होगा। मैंने कहा डबल कर दूं? कहने लगे जो आपकी मर्जी है। बेबसी की कैफियत थी, सच्ची बात है। वो मुझे सच बताऊं, मेरा था मुरीद, अकीदत भी रखता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था। गरीब भी था, मुरीद भी था, अकीदत मोहब्बत भी करता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था, और वो मैं बिलजबर ले रहा था। मैंने कहा आप डबल कर दूं? जैसे आपका। मैंने कहा थैली में रख, इस पे हाथ रख। उसका हाथ रखा, मैंने अल्लाह से दुआ की, जिक्र किया, कुछ अमाल किए, दम किया। मैंने कहा अब ये पैसे जाके ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे ज्यादा गरीब हो, व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे भी ज्यादा गरीब हो। वो एक साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ऐसी गलती होगी, रोजा मेरा टूट गया। तो फिर फरमाया कि फिर 40 मिस्कीन। उन्होंने कहा मैं सरकार में खुद ही मिस्कीन हूं। अच्छा, करते कराते उन्होंने कहा इतना खाना खाना ले आया। उन्होंने कहा आखिर हुजूर ने मफहूम है, फरमाया चलो तो खुद ही खा ले। उसने ऐसी दलीलें दी आका को, हुजूर मैं तो खुद ही मिस्कीन हूं। हुजूर मिस्कीन बताएं, वो अपने आप को और ज्यादा मिस्कीन करते। आगे रहमतुल लिल आलमीन थे। तो मैंने कहा कि गरीब ढूंढ पर हो रिश्तेदार, तेरे मुखालिफ हैं, मुआफिक हैं, इसका ताल्लुक छोड़ दे। मैंने उनसे अर्ज किया कि ऐसे रिश्तेदारों को दे, ऐसे रिश्तेदारों को, और जाके उन्हें दे, हदिया दे। अब वो बेचारा परेशान, ये कहानी क्या बनी। मैंने कहा डबल नहीं होंगे, डबल तेरे मेरे पास बौल हैं। अल्लाह के यहां जो लफ्ज है 70 गुना दूंगा, और 70 अरबी में 70 नहीं होते, 70 से मुराद बेशुमार। अच्छा, इससे भी अगला लफ्ज है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मैं इससे ज्यादा, और तुम लोगों मुझे नहीं जानते मैं कितना वासे हूं, और मैं अपनी वसअत को खुद जानता हूं मैं कितना वल्लाहु वासिउन अलीम। वो इल्म मेरे पास है कि मेरे पास कितनी ताकत के, कुदरत के खजाने हैं, और इल्म के और कमाल के और दौलत के और रिस्क के कितने खजाने हैं तुम नहीं जानते। मैं कह जा तेरी हर चीज डबल हो जाएगी। सच पूछें उस चारपाइयों वालों की, हर चीज डबल नहीं हुई, 70 गुना हो गई है, 70 गुना हो गई है। इस दफा रबीउल अव्वल में उसने बड़ी देंगे आगे यहां बांटी, बहुत ज्यादा, और वही शख्स था जो लुकमे के लिए बाजों का परेशान होता था। आपकी भी कोई चीज अगर ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, उसमें खैर हो, तो आप भी हाथों का ये अमल, आपको भी इजाजत है, या कादिर हो या ना। मेरे जहन में आया, मैंने आपको तो इजाजत दी नहीं। कोई भी चीज है आप उसे नफेमंद बेचना चाहते हैं, एक तो वो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 है, याद है आपको, है ना? आयत नंबर, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया करें। बिकेगी और नफे में बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 बहुत ताकतवर है।
بہت طاقتور ہے. کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو کہ اب یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے. مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. وہ چیز نفع مند بکے گی. اور مزید یہ عمل میں نے بتا دیا بالشت کا، اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو، مولا تو قادر بھی ہے، اس کو بچوا دے، پر نافع ہو، نفع کے ساتھ. تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، تو چاہے تو سب کچھ ہو جائے. تیری چاہت کا نام وجود ہے. کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا.